قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل دنیا سے دور، روٹی کا ٹکڑا شکم میں گیا، جتنا رس جا رہا ہے، جتنا رس روٹی کے ٹکڑے کا اندر جا رہا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو رہی ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ یہ دنیا کے بارے میں آیا کہ یہ منحوس ہے دنیا، اس سے دل مت لگاؤ۔ میرا خواجہ اسی حدیث پہ عمل کر رہا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا اندر گیا، ملاقات ہوئی، وہ اللہ کے ولی چلے گئے، خواجہ غریب نواز بھی وہاں سے باغ سے نکلے، 3 دن کے بعد باغ کو بیچ دیا، پنچکی کو بیچ دیا، اور جتنے کا بیچا سارا مال غریبوں پہ تقسیم کر دیا، اور ماں کو دے دیا۔ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں آپ کی حضرت ام الورا کا میری والدہ محترمہ، اب میں جا رہا ہوں، سنجر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اب علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، اب علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، اب میں دنیا سے بے رغبتی ہو گئی، اب دنیا میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب مجھے کسی سے ملاقات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کہا بیٹے تم جا رہے ہو؟ ماں نے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے پڑھ لیا تھا کہ یہ اللہ کا مقدس ولی ہے اور یہ دین کی اشاعت کرے گا، اور جہاں میرے رسول کا حکم ہوگا یہ وہی بات جائے گا۔ وہاں سے اجازت لے کر حضرت خواجہ غریب نواز چل دیے، چلتے چلتے سنجر سے چلے، کبھی تو سمرقند پہنچے ہیں، کبھی تو بخارا پہنچے ہیں، کبھی تو بخارا پہنچے ہیں، کبھی تو عراق پہنچے ہیں، کبھی اسی طریقے سے کبھی تو بلوچستان پہنچے، کبھی بلوچستان پہنچے، کبھی افغانستان پہنچے، سارے تانوں کے مشاہدے کیے جا رہے ہیں، اور جہاں پہنچے ہیں اور جس اللہ کے ولی کا چرچا سنا، عالم دین کو سنا یا بہت بڑے عالم دین رہتے ہیں، انہیں کی درسگاہ میں بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے چل دیے، دوسری درسگاہ میں پہنچے ہیں، وہاں سے پڑھ کے وہاں سے فارغ ہوئے، پڑھتے پڑھتے کبھی کسی کی درسگاہ میں ہے، کبھی کسی کی درسگاہ میں ہے، ایسے ویسے کی نہیں بلکہ عالم دین کی، اللہ کے مقدس ولیوں کی، کیونکہ نگاہ خواجہ ہے، یہ نگاہ خواجہ کو، یہ نگاہ خواجہ کسی اور کی آنکھیں نہیں دیکھیں گی، اب یہ تو اللہ کے ولی کو ہی دیکھے گا، کیونکہ ولی را ولی بھی شناخت، ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے۔ میرا خواجہ غریب نواز چلا ہے، اور چلنے کے بعد میں یہاں تک کہ آپ نے علم دین کی دولت سے نوازے گئے، لیکن ابھی کچھ کمی محسوس کی ہے، بہت سارے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دی اور موجودانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے چل دیے، چلتے چلتے اب عراق کی سرزمین پر پہنچے، یہاں پتہ لگایا کون اللہ کا ولی رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ عراق کے پاس میں ایک جگہ نیشا پور ہے، نیشا پور میں کون ہے؟ کہ اسی نیشا پور کے پاس میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہارون ہے، کہا کہ وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے۔ اگر پیچھے والوں کی سمجھ میں آ رہی تو وہ بھی بول دیں سبحان اللہ۔ عراق کے پاس نیشا پور، اور وہیں پر ایک گاؤں ہے ہارون، جسے قصبہ ہارون کہا جاتا ہے، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، بہت بڑا کامل ولی ہے، بہت اللہ نے اسے علم دین دیا ہے، علم سے نوازا ہے، حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ کہ چلو وہی چلتا ہوں، چل دیے قدموں کو اٹھاتے ہوئے، لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک جگہ زیادہ دن نہیں رہتے تھے آپ، اگر جہاں لوگوں میں چرچا ہونا شروع ہوا اور وہاں سے آگے کو بڑھ لیے، وہیں ٹھہرے، اگر وہاں چرچا شروع ہو گیا تو فوراً آگے کو بڑھ گئے، لیکن اب اس کے بعد بڑھتے ہوئے آگے کو چلے، چلنے کے بعد عراق پہنچے، عراق پہنچنے کے بعد میں اب نیشا پور پہنچے، پہنچنے کے بعد پھر پتہ لگایا کہ اس کے برابر میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہارون، وہاں پر پہنچے، پتہ لگایا اللہ کے ولی کا، تو حضرت شیخ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا ہے، سلام کرنے کے بعد میں مصافحہ کیا، معانقہ کیا، دستبوسی کی ہے، لیکن ایک ہی
نظر میں میرے خواجہ غریب نواز نے حضرت شیخ عثمان ہارونی کو دیکھ لیا کہ واقعی جس پیر کی تلاش تھی کافی دنوں تک میں پریشان حال پھرتا رہا، جس منزل کی تلاش تھی وہ منزل مجھے نہیں مل پائی، جس دریا سمندر کی تلاش تھی اس کا پانی مجھے نہیں مل پایا، اگر ملا ہے تو یہاں قصبہ ہارون میں ملا ہے، یہ کوئی اور نہیں اللہ کا مقدس ولی ہے، اب مجھے اسی کے پاس رہنا ہے، اپنی زندگی اسی کے حوالے کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ زاہد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، پہنچنے کے بعد دیکھ لیا، اور جب بغداد مقدس کی سرزمین پر سے خواجہ کافی دن رہے تو جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد تھی، زور سے کہہ دیجیے، ہاں پہلے انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، پھر اللہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا، وہاں آپ کی نگاہ اٹھی تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں آپ نے حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمت و رضوان کو دیکھ لیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، کچھ دیر کے بعد محفل برخاست، جتنے اللہ کے ولی تھے سب چلے گئے، جو جہاں سے آئے تھے وہی چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ وہیں پر پہنچے، دیکھا کہ ہاں ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے، سلام کیا کرنے کے بعد رہنے لگے، تو کچھ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، پڑھتے رہے اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہتے رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ بچپن سے رہتے ہیں جن کی زندگی 55 تک ہو جاتی ہے، اور پیر جی کے پاس ہے، انہیں کوئی معلوم ہی نہیں ہمارا پیر کیسا ہے کیا ہے، زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر ایسا منظر بہت تھا، کافی لوگ تھے، پوری خانقاہ بھری ہوئی ہے، لیکن یہ کم عمری میں، کم سنی میں 17-18 سال کی عمر ہے خواجہ کی، اور پہنچے ہیں شیخ عثمان ہارونی کی بارگاہ۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی نے ایک نگاہ ولایت ڈالی اور نگاہ ولایت ڈال کر پہچان لیا، اور پہلے ہی جملے میں فرمایا، معین الدین تم ہر وقت ہمارے ساتھ رہو، تم ہر وقت ہمارے ساتھ رہو، کا حضور منظور ہے، جنگل میں جا رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد کا سامان سر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، بیٹھ رہے ہیں پیر و مرشد، چپل بغل میں دبائے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، نیچے کو نگاہ کیے ہوئے ہیں، پہلے کھانا نہیں کھایا، پیر و مرشد آپ کا نام فرما دیجیے، کوئی تکلیف ہو تو مجھے ہو، آپ کو نہ ہو، ہر دکھ ہر درد اٹھانے کے لیے تیار ہو، لیکن حاسدین کی بھی کمی نہیں ہے، حاسدین کی بھی کمی نہیں، ایک ہی جگہ نہیں، نہ جانے کہاں کہاں ملتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں ایک طرف ہے اعداء دین اور ایک طرف ہے حاسدین، توجہ بولو، ایک طرف ہے اعداء دین اور ایک طرف ہے حاسدین، اور بندہ ہے تنہا، تم پہ کرو کعبے کے بدر تو جا، تم پہ کرو طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کرو، یہ سب سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت۔ اب حاسدین حسد کرنا شروع کر دیا، یہ کم عمر کا بچہ ابھی ابھی تو آیا ہے، اور خواجہ شیخ عثمان ہارونی سے اتنی محبت کر رہے ہیں، ہر جگہ اپنے ساتھ، بولو، ہر جگہ اپنے ساتھ،
کھانا کھلا رہے ہیں تو دسترخوان پہ اپنے ساتھ، جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ، اتنی محبت. ارے ہماری تو بچپن سے لے کر 55 ہو گئی. کبھی ساتھ میں لے کر نہیں چلے، کبھی ساتھ میں لے کر نہیں چلے. چرچا ہونے لگا مریدوں میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنی محبت اس بچے سے کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمیں تو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. ہماری تو زندگی کا سرمایہ یہی تھا، ہماری تو پوری زندگی گزر چکی ہے، لیکن حضرت نے ہم سے اتنی محبت نہیں کی ہے. یہ آواز حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی کے کانوں میں آئی کہ مریدوں میں چرچا ہو رہا ہے، مریدوں میں تھوڑا سا حذف پھیل گیا ہے، تھوڑا تعصب کر رہے ہیں. اس لیے اب سارے مریدوں کو اکٹھا کیا، جتنے مرید جہاں ہے سب اکٹھے ہو جاؤ. سب کو اکٹھا کیا اور بٹھا دیا. اب تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اس بچے سے اتنی محبت کیوں کی جا رہی ہے؟ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اس لڑکے سے اتنی جلدی اتنی محبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنو، آج میں تمہیں بچا کر دکھا رہا ہوں، اور کان کھول کر سننا، آنکھوں کو بھی کھول لینا اور دل کے دریچوں کو بھی کھول لینا. دیکھو معین الدین کہاں ہو؟ حضور حاضر ہو، حضور حاضر ہو. کہ معین الدین وضو کر لو. وضو کر رہے، حضور وضو کر لیا. معین الدین خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا دو. سمجھ کے بولو، مصلی بچھا دو. مصلی بچھا دیا. معین الدین 2 رکعت نماز نفل پڑھو. نیت باندھ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا. معین الدین 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھو. 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھا. کہ حضور پڑھ لیا. کہ معین الدین اپنی نگاہ اٹھاؤ آسمان کی طرف. نگاہ اٹھائی، پوچھا معین الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ حضور پہلا آسمان دیکھ رہا ہوں، دوسرا آسمان دیکھ رہا ہوں، تیسرا آسمان دیکھ رہا ہوں، چوتھا آسمان دیکھ رہا ہوں، 5واں آسمان دیکھ رہا ہوں، 6واں آسمان دیکھ رہا ہوں، 7واں آسمان دیکھ رہا ہوں. معین الدین کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کیا حضور عرش اعلیٰ تک دیکھ رہا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مولانا جاوید حسن صاحب قبلہ. کہاں تک دیکھ رہا ہوں؟ زور سے بولو. عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں. ابھی قوالی ہوگی تو ڈھیر لگ جاتا نوٹوں کا. میں بتاؤں گا. ہاں کوئی بات نہیں، خیر میں محبت کا بھوگا ہوں. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. میرے گھر میں آتا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اور 2012 میں حج بھی کرایا ہے. آپ دعا کریں گے ایک بار اسے لگاؤں گا انشاءاللہ. تو میں نے تو کہا میں تو خواجہ غریب نواز کی کرامت ہوں. آپ کو مجھے تو بھیجا ہے، میرے خواجہ نے بھیجا ہے. ہاں، اور بھیجا بھی ایسے ہے کہ آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے. تو حضرات کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ چائے پانی بڑی خاموشی سے پلائیے. ابھی گرمی کا موسم میں ٹھنڈا پلاؤ. تو خواجہ غریب نواز میں کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ ایسے عرش اعظم تک. معین الدین پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھو. 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھو. خواجہ غریب نواز نے 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھا. 2 رکعت نماز نفل پڑھے. کہ حضور پڑھ لیا. کہ معین الدین اپنی نگاہ اب زمین کے اوپر ڈالو. نگاہ خواجہ زمین کے اوپر پڑی ہے. پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ پہلی زمین دیکھ رہا ہو، دوسری زمین دیکھ رہا ہو، تیسری زمین دیکھ رہا ہو، چوتھی زمین دیکھ رہا ہو، 5ویں زمین دیکھ رہا ہو، 6ٹھی زمین دیکھ رہا ہو، 7ویں زمین دیکھ رہا ہو. ارے معین الدین کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہ حضور میں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں.
معین الدین مریدوں کو بھی دیکھ رہے ہیں میرے خواجہ. دیکھ لو بچے کو دیکھ لو. معین الدین پھر پڑھا 2 رکعت نماز نفل اور 1000 بار قل هو اللہ شریف. پھر پڑھا 2 رکعت نماز نفل پڑھی 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھا. کا حضور پڑھ لیا. خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمہ نے اپنی 2 گدیاں اٹھائی. اے میرے مرید بتا معین الدین ان 2 گدیوں کے بیچ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا حضور جماعت معلوم کر رہے ہیں؟ تو میں بتا رہا ہوں جو میں نے پہلی زمین سے لے کر 7ویں آسمان عرش اعظم اور پہلی زمین سے لے کر میں نے 33 سما اور 7 زمین اور جو کچھ میں نے زمین و آسمان کے بیچ ہے میں نے 18,000 عالم میں ان 2 انگلیوں کے بیچ لے رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علامہ طاہر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ کتنے؟ تم تو ایک محلے کو نہیں دیکھ پاتے. ایک شہر کو دیکھ لیا تو بہت دیکھ لیا. کیا پوچھو مجھ سے زیادہ کون گھومنے والا ہوگا؟ ارے میرے خواجہ کی تو شان دیکھو تو تھوڑا پہ کہہ دو. اب تو آپ کا بھی ٹیم گرم ہو گیا ہوگا. 18,000 کا مریدو اس لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں. اس لیے محبت کر رہا ہوں. کا معین الدین اب چلو میرے ساتھ چلو. چل دیے. سامان کی گٹھی اٹھائی سر کے اوپر رکھی اور رکھنے کے بعد چل دیے. پیر و مرشد آگے آ گئے. مرید پیچھے پیچھے چلتے رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جانے کے لیے زندگی بھر دعائیں مانگتے کہ ایک بات تو یا اللہ اپنا گھر دکھا دے, خانے کعبہ دکھا دے, کیسا تیرا مقدس گھر ہے. اب جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ اب خانے کعبہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں, مکہ معظمہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں. لے کر چلے پیرو مرشد اور پہنچے ہیں خانے کعبہ پہنچے اور خانے کعبہ کا طواف کرایا. آگے آگے پیر چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے مرید چل رہے ہیں, آگے آگے شیخ چل رہا ہے, پیچھے پیچھے غلام چل رہا ہے. خانے کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے. طواف کرتے کرتے میزاب رحمت کے پانی کے پرنالے کے نیچے آ گئے. پانی کے پرنالے کے نیچے جو حاجیوں نے معلوم ہے پانی کا پرنالا کیسا ہے, سونے کا ہے, تھوڑا سا ترچا ہے. اور یہ ترچا کیا بتاتا ہے؟ یہ کہتا ہے, اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ. یہ بات الگ ہے, کوئی شعری ہو, کوئی بشیری ہو, کوئی شرافتی ہو, کوئی قدیری ہو, کوئی وارثی ہو, کوئی نظامی ہو, کوئی ابو آلائی ہو, مگر یہ اعظم نگر اعلیٰ حضرت کا ہے, مفتی اعظم کا ہے. یہاں جتنے بھی ہیں سب کے ہر سب ماننے والے ہیں اور سب اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے آبے زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, اب شہر چودو کوسوں کا بھی دریا دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. سونے کا پانی کا پرنالا اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب کو جلدی حاجی بنا دے. زور سے آمین کہہ دیجیے. جو جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں گے انشاءاللہ. میں بھی کہہ رہا ہوں آمین. پانی کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. کون کون کھڑے ہیں؟ کیا بات ہے. شیخ عثمان ہارونی کھڑے ہوئے.
خواجہ غریب نواز کھڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا. معین الدین اور قریب آ گئے. نالے کے نیچے آ جا, میزاب رحمت کے نیچے آ جا. آ گیا حضور. حضرت شیخ عثمان ہارونی علیہ رحمت رضوان نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی, مولا میں نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے, تو بھی اسے قبول فرما. میزاب رحمت کے پانی کے بنالے کے نیچے وہاں دعا قبول ہوتی ہے, کسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی. آواز آئی حادث غیبی سے, اللہ کی جانب سے آواز آئی, اے عثمان ہارونی, ہم نے تیرے شاگرد تیرے مرید معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. انعام مل گیا, انعام عشق تیرے صدقے, عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. معین الدین اب یہاں سے بھی چلو. کہاں چلے؟ جا کے لیے ہر نمازی نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے اور کہتا ہے, دکھا دے یا